یہ فاسٹنگ کا نہیں فیسٹنگ کا مہینہ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ بہت امیزنگ قسم کے بوفیز لگے ہوتے ہیں. 1200 روپے میں آل یو کین ایٹ ڈی وی ڈیز کے سٹیکس پڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ رمضان میں یہ سب ختم کرنے ہیں اللہ کی توفیق سے. 20-25 پاؤنڈ لوز کر لیں، اور اسی مہینے کے بعد جب بھائی کی یا کزن کی شادی آ رہی ہے تو جو اس میں ہم نے جوڑا خریدا ہوا تھا اس میں فٹ آ جائیں گے انشاءاللہ. یا پھر آپ گھر سے نکلے تھے بغیر سیٹ بیلٹ کے، سگنل پہ دیکھا پولیس والا کھڑا ہوا ہے، آپ نے اس کا تقوی اختیار کرتے ہوئے بیلٹ پہن لی، ادروائز آپ کا پہننے کا موڈ نہیں تھا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ شیر کمرے کے اندر آ جائے تو پھر سیٹوں پہ تو کوئی بھی نہیں ہوگا. اچھا حرام کیا کیا؟ گنتی کے کچھ آئٹم حرام ہیں، یعنی وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام سے ذبح ہوئی ہے وہ نہیں کھا سکتے آپ. مردار جانور نہیں کھا سکتے، خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے، اگر لاہور جا رہے ہیں تو گدھا نہیں کھا سکتے. نفس کہہ رہا ہے بول دے. اچھا کچھ تو کہہ دو. اچھا چلو اس کے وزن پہ تبصرہ کر دو، چھوڑو باقی ساری باتیں چھوڑو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی اللہ کا بہت کرم ہے کہ آج یہاں پہ آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ ایسی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں جو کہ انشاءاللہ یہ جو آگے بھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اس میں ہم سب کو بہت ہیلپ کریں. اور چلیں کچھ ہی تھوڑی بہت ٹپس ہم یہاں سے لے جائیں انشاءاللہ جس سے ہمیں فائدہ ہو سکے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک بڑا فنڈامنٹل کویسچن ہے، اور وہ یہ ہے کہ آخر رمضان کا مہینہ جو ہے اس کا مقصد کیا ہے یا وہ آتا کیوں ہے. تو دیکھنے میں اگر آپ عام لوگوں کا مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے ڈفرینٹ مقصد بنائے ہوتے ہیں اپنی طرف سے. فار ایگزامپل جو سب سے اچھا اور شریفانہ مقصد آپ کو ملے گا وہ یہ ہوگا کہ بھئی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم غریبوں کے لیے فیل کر سکتے ہیں جس طرح وہ سارا سال بھوک میں گزار دیتے ہیں تو ہمیں بھی فیلنگ کا موقع مل جاتا ہے. اچھا کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بالکل اپوزٹ ٹرو ہے کہ رمضان کا مہینہ اصل میں کھانا کھانے کا مہینہ ہوتا ہے، یہ فاسٹنگ کا نہیں فیسٹنگ کا مہینہ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ بہت امیزنگ قسم کے بوفیز لگے ہوتے ہیں. 1200 روپے میں آل یو کین ایٹ، 1500 روپے میں آل یو کین ایٹ، 1800 روپے میں آل یو کین ایٹ. تو یہ ایسا مہینہ ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت بن کے آتا ہے کہ ہم خوب اچھے کھانے کھائیں اور انجوائے کریں، اینڈ اٹس اے سیلیبریشن. کچھ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی اپوزٹ وہی ہے کہ رمضان کا مہینہ ڈائٹنگ کا مہینہ ہے، کہ رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنے کوئی 20-25 پاؤنڈ لوز کر لیں، اور اسی مہینے کے بعد جب بھائی کی یا کزن کی شادی آ رہی ہے تو جو اس میں ہم نے جوڑا خریدا ہوا تھا اس میں فٹ آ جائیں گے انشاءاللہ. تو کچھ لوگوں کا یہ مقصد ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ انشاءاللہ ڈائٹنگ کا مہینہ مانا جاتا ہے. اچھا کچھ لوگوں کے لیے یہ مہینہ جو ہے یہ نیٹ فلکس کا مہینہ ہوتا ہے، یا ڈرامہ سیریز کا مہینہ ہوتا ہے، یا ہالی ووڈ فلموں کا مہینہ ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اب روزہ چونکہ رکھ لیا ہے تو یہ ملک اور قوم پر ایک بہت بڑا احسان ہے میری طرف سے، تو اس لیے میں نے اس روزے کو سب سے آسان طریقے سے گزارنا ہے، یعنی کہ میں نے سمپلی اس کو پاس کرنا ہے. اور اس کو پاس کرنے کے لیے ٹائم پاس چاہیے ہوگا، اور وہ ٹائم پاس بہترین ہے کہ جس طرح میں بنج واچنگ شروع کر دوں نیٹ فلکس پہ یا کوئی اور سیزن لگا لوں. اور میں بھی ایک زمانے میں جب میرا جس کو میں زمانہ جاہلیت کہتا ہوں، جب میں نیا اسلام کی طرف آ رہا تھا اس ٹائم پہ میں بھی سمجھتا تھا شاید یہی مقصد ہے. اور میں نے پہلے سے وہ جیمز بانڈ کے سارے جتنے بھی ہیں جو ہے نا موویز اکٹھی کر کے رکھی ہوتی تھی، اسٹار وارز وغیرہ وغیرہ، اور ہیری پاٹر سیریز اور لارڈ آف دا رنگز سب ایک. تو لوگ پوچھتے تھے رمضان کی کیا تیاری ہے؟ یہ تیاری ہے، ڈی وی ڈیز کے سٹیکس پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ رمضان میں یہ سب ختم کرنے ہیں اللہ کی توفیق سے. اچھا کچھ لوگوں کے لیے رمضان جو ہے وہ ویڈیو گیمز کا مہینہ بھی ہوتا ہے. اکثر بچوں کے لیے پب جی اور فورٹ نائٹ کا مہینہ ہوتا ہے یہ، اس میں آرام سے گیمز کھیلی جاتی ہیں. میں بھی اس کا گلٹی ہوں کیونکہ ہم لوگ سارے دوست مل کے گیمنگ کیفے میں چلے جاتے تھے، اور عشاء کی ٹائم سے لے کے رفلی کیونکہ مغرب کے بعد تو کھانا شانا کھا رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد عشاء کے ٹائم سے لے کر صبح سحری تک ہم گیمنگ کیفے میں کال آف ڈیوٹی، بیٹل آف آنر، کاؤنٹر اسٹرائک وغیرہ کھیل رہے ہوتے تھے. اینڈ اس طرح ٹائم گزر جاتا تھا، اور ساری رات ہم ویڈیو گیمز کھیلتے تھے اور صبح کے ٹائم ہم سو جاتے تھے. تو بڑے آرام سکون کے ساتھ رمضان کا مہینہ اسی طرح گزر جاتا. عصر کے ٹائم پہ اٹھتے تھے، تھوڑا ریلیکس ہوئے، فریش ہو کے افطاری کی، اس کے بعد ساری رات گیمنگ. اچھا اسی طرح سے کچھ لوگوں نے فزیکل گیمز بھی رکھی ہوتی ہیں کیونکہ رمضان کا مہینہ کچھ لوگوں نے نائٹ ٹورنامنٹس کا مہینہ بنایا ہوتا ہے.
پورے سال کے نائٹ ٹورنامنٹ جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں اور راتوں میں کیے جاتے ہیں. تو فٹ بال ٹورنامنٹ ہے, کرکٹ ٹورنامنٹ ہے, وہ ساری رات جو ہے وہ ٹورنامنٹ چل رہا ہے صبح سحری تک, بلکہ تاک راتوں میں بھی ٹورنامنٹ چل رہا ہوتا ہے, حتیٰ کہ تاک راتوں میں تو ایکچولی فائنل ہو رہا ہوتا ہے. تو تاک راتیں تو کرکٹ مس کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے نا, اس میں تو لازمی ہوگا یہ. تو یہ کچھ ہم نے ریزنز بنائے ہوئے ہیں. تو کوئی ہو سکتا ہے کہ جی رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے ہیں, صبح امی کے ہاتھ کے پراٹھے کھاتے ہیں, شام کے ٹائم افطاری ہوتی ہے, اتنا ٹیبل سجا ہوتا ہے, تو برا لگتا ہے کہ میں اگر سائڈ پہ بیٹھا ہوں اور سارے روزے دار جو ہیں روزہ رکھ رہے ہوں, روزہ افطار کر رہے ہوں, میں سائڈ پہ بیٹھا ہوں, تو بہتر ہے کہ میں بھی رکھ لوں اور ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں اس فیسٹ کے اندر. تو یہ مختلف چیزیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ان میں سے ایک بھی نہیں کہہ رہے. ایون وہ جو شروع میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا جو تھوڑا سا قدر بہتر طریقہ تھا, وہ بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلوں پہ کیے گئے تھے, کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اصل مقصد یہ. اچھا, اس کے ساتھ اور کچھ پیدا ہو جائے, جس طرح میں نے کہا کہ دوسروں کے لیے درد پیدا ہو گیا, تو وہ ایک ایکسٹرا چیز ہے, وہ اس کا مقصد نہیں تھا. دوسروں کے لیے کوئی فیلنگ ڈیولپ ہوگی کہ آپ نے کہا دیکھو اتنے سارے لوگ بیچارے جو ہیں بھوکے ہوتے ہیں سارا سال, میں ان کے لیے فیل کرتا ہوں, محسوس کرتا ہوں, تو چلیں یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے, بونس میں مل گیا. لیکن یہ اصل آبجیکٹیو نہیں تھا. اصل آبجیکٹیو کیا تھا؟ میرے اندر تقویٰ آ جائے. تقویٰ کسے بولتے ہیں؟ ان شارٹ تقویٰ یعنی اگر آپ کسی بھی ٹرانسلیشن میں پڑھیں گے تو لکھا ہوگا پرہیزگاری, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تو پرہیز جو ہے وہ آخر کس سے کرنا ہے؟ کولیسٹرول سے پرہیز کرنا ہے, ہم نے مرغن غذاؤں سے پرہیز کرنا ہے, ہم نے تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. یہ پرہیز جو ہے نا, یہ ان چیزوں سے تو پرہیز ویسے اچھا ہوتا ہے جنرلی اسپیکنگ, لیکن یہ جو پرہیز کی بات ہو رہی ہے یہ ہے گناہوں سے پرہیز کرنا. یعنی تقویٰ جو ہے نا, یہ ایک ایسا خوف ہے اللہ رب العزت کا جو آپ کے دل میں ہے, گاڈ کانشیسنس کہتے ہیں ایک طرح سے آپ کے دل میں ہے, جو آپ کو برے کاموں سے روک دیتی ہے. یعنی آپ برائی کی طرف جاتے ہیں, آپ کو اللہ یاد آتا ہے اور آپ برائی چھوڑ دیتے ہیں, اس کو تقویٰ بولتے ہیں. یہ تقویٰ جو ہے ہم پولیس والے کا بھی ویسے اختیار کر سکتے ہیں. عام طور پہ اسلام آباد کی ٹریفک پولیس بہت اچھی ہے, تو آپ اگر کبھی رات کے 2 بجے گاڑی چلا رہے ہوں اور سگنل جو ہے وہ ریڈ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹیمپٹیشن ہو کہ بھئی لیفٹ رائٹ تو کوئی بھی نہیں ہے, سڑکیں خالی ہیں, تو یہ سگریٹ جو ہے نا مطلب توڑ دیتے ہیں سگنل کو. لیکن سامنے پولیس والے کو دیکھ کر آپ نے تقویٰ اختیار کیا اور آپ نے آرام سے شرافت سے گاڑی جو ہے وہ سگنل پہ آ کے روک دی. تو یہ پولیس والے کا تقویٰ تھا, کیونکہ آپ کو تھا کہ اگر میں نے سگنل توڑا تو ہو سکتا ہے کہ میرا چلان وغیرہ ہو جائے, کچھ ایسی بات. یا پھر آپ گھر سے نکلے تھے بغیر سیٹ بیلٹ کے, سگنل پہ دیکھا پولیس والا کھڑا ہوا ہے, آپ نے اس کا تقویٰ اختیار کرتے ہوئے بیلٹ پہن لی, ادروائز آپ کا پہننے کا موڈ نہیں تھا. تو تقویٰ کہتے ہیں ایسا خوف جو آپ کے بیہیویئر کو تھوڑا سا چینج کر دیتا ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خوف کے لیے بہت سارے اور بھی الفاظ استعمال کیے ہیں, اور ان میں سے مثال کے طور پہ ایک خوف خود ہے. شیطان کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, بھائی میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ رب العالمین ہے. تو ڈرنا اور چیز ہے, ایک ہے اللہ سے ڈرنا اور ایک ہے تقویٰ کے ڈر کی وجہ سے اپنی حالت کو چینج کرنا. جیسا کہ اگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بھئی فضائیہ کالونی کے اندر ایک شیر جو ہے وہ زو سے فرار ہو کے داخل ہو گیا, اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو. ابھی کچھ عرصے پہلے واقعہ آیا تھا, وہ ویڈیوز بڑے وائرل ہوئے تھے. تو اگر کوئی ایسی خبر آتی ہے کہ جی فضائیہ کالونی کے اندر شیر آ گیا, تو ابھی ہم لوگ یہاں ہال میں بیٹھے ہیں, تو آپ لوگوں کو خوف تو ہوگا کہ بھئی فضائیہ کالونی میں بڑی مستند رپورٹ ہے, ساروں کے فون بج رہے ہیں, میسج آ رہے ہیں, بھئی ہم سب نے کوئی جو لوگ باہر ہیں انہوں نے دیکھا ہے, تو کہہ رہے ہیں بھئی احتیاط کرنا ہے, احتیاط. تو آپ لوگوں کو ڈر تو لگے گا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, یا اللہ خیر, لیکن آپ لوگ اپنی سیٹوں پہ بیٹھے رہیں گے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ شیر کمرے کے اندر آ جائے, تو پھر سیٹوں پہ تو کوئی بھی نہیں ہوگا. سیٹوں کے اوپر چڑھ سکتے ہیں, کھڑکیوں سے فرار ہو سکتے ہیں, دروازہ توڑ سکتے ہیں, ایک دوسرے کو شیر کے منہ میں ڈال سکتے ہیں, یہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے, لیکن آپ اپنی حالت کو چینج کریں گے. اس اپنی جگہ پہ کوئی نہیں بیٹھا رہے گا. جب شیر اندر داخل ہو جائے گا نا, اب سب نے کہنا بھاگو فرار ہو, کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے, کوئی یہاں سے بھاگ. تو آپ نے اپنی حالت کو بدل دیا. تو تقویٰ کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے, اللہ سے حیا کرتے ہوئے اپنی حالت کو بدل دیں, یعنی برے کاموں کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آ جائیں. اصل مقصد جو ہے رمضان کا وہ یہ تھا. تو رمضان کے مہینے میں آپ اپنے اوپر حجت تمام کرتے ہیں اس چیز کی کہ یا اللہ یہ جو تو نے مجھے حلال اور طیب اور پاک چیزیں دی ہوئی ہیں, اگر تیرا حکم ہونا تو میں تو یہ بھی چھوڑ سکتا ہوں تیرے حکم سے. اب آپ مثال کے طور پہ بہت ہی تھکے ہوئے, بھوکے اور پیاسے, شام کو کوئی 5 بجے گھر آتے ہیں, اور اس ٹائم پہ گھر پہ اتفاق سے کوئی بھی نہیں ہے, سارے کہیں باہر نکلے ہیں, کوئی شاپنگ کرنے گیا, کوئی کہاں گیا. آپ نے آ کے فریج کھولا, فریج میں جو ہے وہ ایک لوٹس چیز کیک بھی پڑا ہوا ہے, اور ساتھ جو ہے وہ آپ کا فیوریٹ جو ہے وہ ٹینگ, اورنج ٹینگ بھی پڑا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ کوک اور پیپسی کی بوٹلز بھی پڑی ہوئی ہیں.
اور اس کے علاوہ میکرونی اینڈ چیز بھی فریج میں پڑا ہوا ہے ویٹنگ ٹو بی مائکرو ویوڈ, اور آپ لیفٹ رائٹ دیکھ کے کیا کھانا شروع کر دیتے ہیں. بھوک بڑی سخت لگی ہوئی ہے, آپس کی بات ہے, بھوک لگی ہوئی ہے, امی ابو گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, کوئی فیملی ممبر گھر میں نہیں ہے, تو کیا میں ادھر ادھر دیکھ کے چپکے سے 2 گھونٹ پی جاؤں ٹینک کے؟ تو میں تو نہیں ایسا کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ مجھے پتا کہ امی ابو یا بہن بھائی یا کوئی فیملی ممبر نہ بھی ہو تو اللہ تو دیکھ رہا نا. تو میں نے رمضان کے مہینے میں اپنے اوپر ایک حجت تمام کی ہوتی ہے کہ یا اللہ اگر تیرا حکم ہونا تو میں تو تیرے حکم سے حلال چیزیں بھی چھوڑ سکتا ہوں, تو حرام پھر کس کھیت کی مولی ہے, کس کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی چیز حرام کی ہے نا تو حرام کا آلٹرنیٹیو ضرور دیا ہے. آپ مثال کے طور پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی کتنی چیزیں جو ہے ہمارے لیے حلال کی ہوئی ہیں. آپ کسی بھی ریسٹورینٹ چلے جائیں اور ان سے پوچھیں بھی آپ کے پاس مینیو میں کیا ہے, وہ آپ کو اب تو وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں نا, فوراً پڑھتے ہیں, جی چکن کڑھائی مٹن کڑھائی نہاری پائے, پوری لسٹ پڑھ دے گا آپ کو, اور وہ سب حلال ہے. اسی طرح سے آپ نے کوئی فروٹس کھانے ہیں, ویجیٹیبلس کھانے ہیں, باسکن رابنس کے 31 فلیورز انشاءاللہ حلال ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. چاکلیٹس ٹافیاں کھاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا حرام کیا کیا؟ گنتی کے کچھ آئٹم حرام ہیں, یعنی وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام سے ذبح ہوئی ہے وہ نہیں کھا سکتے آپ, مردار جانور نہیں کھا سکتے, خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے, اگر لاہور جا رہے ہیں تو گدھا نہیں کھا سکتے. بس یہ کچھ ہی آئٹم ہیں جو حرام ہے, ادروائز تو سب, یعنی اتنا سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہوا ہے, تھوڑے سے آئٹم ہیں گنتی کے جو حرام ہوئے ہیں. پینا چاہتے ہیں بسم اللہ, یہ کوئی بھی جوس کارنر, ریفریشمنٹ سینٹر, جوس اسٹیشن آج کل تو بہت سارے کھل گئے ہیں, ادھر جا کے آپ پوچھیں بھائی کیا ہے آپ کے پاس, ہوگا جی ہمارے پاس اورنج جوس, ایپل جوس, مینگو جوس, دودھ, چائے, پانی, لسی, یہ ملک شیکس کی پوری ورائٹی ہے, یہ سب حلال ہے. ایک چیز حرام کی, شراب نہیں پینا, جس مرضی بوٹلنگ میں اور پیکیجنگ میں آ رہی ہے, یہ چیز حرام ہے. تو اتنی ساری چیزیں حلال کی ہیں اور بس ایک آئٹم حرام ہوا ہے. اسی طرح سے کوئی بندہ ریلیشن شپ کرنا چاہتا ہے, پیار محبت کرنا چاہتا ہے, تو ضرور کریں آپ, بسم اللہ, نکاح کر لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا حلال آلٹرنیٹیو دیا ہوا ہے. بلکہ یہ کہا گیا کہ نکاح کرنا جو ہے وہ آپ نے فرمایا وہ تو میری سنت ہے, اور آپ نے فرمایا علیکم بسنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی, تمہارے اوپر میری سنت ہے اور جو میری سنت پہ نہیں ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے آپ نے نوجوانوں کو یہ کہا کہ جو بھی تم میں سے افورڈ کر سکتا ہے وہ نکاح کرے, ترغیب دی, بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ نکاح کرنا تمہارا آدھا دین ہے, اٹس ہاف آف یور فیتھ. تو ہمارا دین وہ دین نہیں ہے جو کہتا ہے کہ جی آپ نے ساری عمر کنوارا رہنا ہے اور یہ تقویٰ کی اعلیٰ مثال ہے. یعنی کچھ مذاہب میں ایسا ہے کہ شادی نہ کرنا افضل ہے, شادی نہ کرنا ہائر مقام ہے, لیکن ہمارے دین میں نبی کی سنت کی اتباع کرنا ہائر مقام ہے, نبی کی پیروی کرنا ہائر اسٹیشن ہے. تو بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ جب تم اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہو اور تم اس کے ساتھ پیار سے بات کرتے ہو, انٹیمیٹ ہوتے ہو, ٹائم اسپینڈ کرتے ہو, تو تمہیں اس کا اجر ملتا ہے. اور صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ ہمیں اجر مل رہا ہے اس چیز کا جو ہم انجوائے کر رہے ہیں, مطلب ہمیں ثواب مل رہا ہے. ثواب اس طرح جس طرح نماز کا ثواب ملتا ہے, تلاوت قرآن کا ملتا ہے, صدقہ خیرات کا ملتا ہے, اس طرح تمہیں ثواب ملتا ہے جب تم اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہو. تو صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ وہ کیسے, ایک چیز ہم انجوائے کر رہے ہیں اور ثواب بھی مل رہا ہے. آپ نے کہا ہاں, کیونکہ اگر تم حلال طریقے سے نہ کرتے تو تم حرام کر رہے ہوتے, اور چونکہ حرام کرنے سے گناہ ملنا تھا, اس لیے جب تم حلال طریقہ اختیار کرتے ہو تو اس کا اجر ملتا ہے. امیجن کریں ہم ایک لڑکا لڑکیوں کی نئی شادی ہوئی ہے اسلام آباد میں, اور وہ سیر کر رہے ہیں, کبھی سینٹورس جا رہے ہیں, کبھی جو ہے وہ ڈرائیو کرتے کرتے جو ہے نا وہ برننگ براؤنی جا رہے ہیں, کبھی وہ کھانا کھانے کہیں اور جا رہے ہیں, ٹسکنی کورٹ یارڈ جا رہے ہیں, اور پیار بھری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں. تھرو آؤٹ کیا ہو رہا ہے, فرشتے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ, فرشتے ان کی محبت پہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, اور ان کے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں ثواب 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 ثواب. ابھی شادی ہوئی ہے, ثواب 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 ثواب. یہی کام وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کرے, عذاب 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 عذاب. تو چوائس تو آپ کی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستے دکھائے ہیں. جو بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے نا اس کا حلال ضرور دیا اللہ تعالیٰ نے, اور وافر مقدار میں حلال دیا ہے کہ یہ تمہارے پاس حلال باؤنڈریز ہیں. لیکن اس کے باوجود بندہ حرام پہ جائے. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات یہ بتاؤں کہ جو کھانا پینا جس سے ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں نا رمضان میں, اس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. تو رمضان میں ٹریننگ زیادہ ٹف ہو رہی ہے. کھانے پینے کے بغیر کوئی آلٹرنیٹیو ہے؟ ہوا کھانے سے مجھے کوئی نیوٹریشن مل جائے گا؟ اگر کھانے پینے کے بغیر لوگ مر سکتے ہیں. اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے زیادہ دیر تک کے لیے, آپ میل نیوٹریشن سے مر جائیں گے. اگر آپ پانی نہیں پئیں گے آپ ڈی ہائیڈریشن سے مر جائیں گے. اینڈ ڈپینڈنگ آن دا ٹائم آف ایئر, ڈپینڈنگ آن دا لیول آف ہیٹ, ڈپینڈنگ آن یور لیول آف ایگزاسشن, یو کوڈ ایون ڈائی ود ان اے ڈے. یعنی پانی نہیں ملا, آپ نے دیکھا ہوگا کئی کیسز ایسے آتے ہیں کہ لوگ بیچارے ڈی ہائیڈریشن سے مر جاتے. کوئی مزدور تھا بیچارہ آلموسٹ 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہوا ہوا ہے, اور وہ لگا ہوا ہے سیمنٹ بجری سریا اٹھا رہا ہے کسی عمارت کے ٹاپ پہ, اور بیچارے نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے, اور وہ اس بیچارے کے پسینے نکل وہ پھر فوت ہو جاتے ہیں. جاتے ہیں اسپتال میں, جو ہے نا ایمرجنسی میں گئے, آئی سی یو میں گئے, تو بس ہلاک ہو گئے.
تو لوگ تو کھانے پینے کے بغیر مر جاتے ہیں، لیکن آج تک کوئی بندہ آئی سی یو میں اس لیے نہیں گیا کہ اس کو گناہ بڑے زور سے آ رہا تھا، کسی نے روکا تو بیچارہ مر گیا۔ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جو بندہ کہ جی میری ضرورت ہے، میں نے اگر نہ کیا میں تو مر جاؤں گا۔ کھانا پینا ہماری ضرورت ہے۔ آپ رمضان کے مہینے میں اپنے اوپر یہ حجت تمام کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے حکم سے تو میں حلال بھی چھوڑ سکتا ہوں، وہ چیزیں جن کے بغیر میں مر جاؤں، میں یہ بھی تیرا حکم ہونا میں یہ بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ تو کیا پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں کہ تو میرے حکم سے، تو نے اپنے اوپر حجت تمام کی کہ تیرے اندر یہ کیپیسٹی تھی کہ تو میرے حکم سے حلال چھوڑ سکتا تھا، تو سارا سال حرام نہیں چھوڑ سکتا تھا؟ اور حرام بھی وہ جس کا آلٹرنیٹو تجھے میں نے دیا ہوا تھا۔ You could have easily taken one of those alternatives, yet you still engaged in haram behavior. تو رمضان کا مہینہ پریکٹس بھی ہے، ٹریننگ بھی ہے، اپنے اوپر حجت تمام کرنا بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اور کوئی ڈر نہیں، اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنے نفس پہ قابو پانا سیکھیں۔ لرننگ ٹو کنٹرول یور ڈیزائر، یور ٹیمپٹیشنز، یہ پورے رمضان کا کرکس ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں تین ہی قسم کے لوگ آتے ہیں اور تین ہی قسم کے لوگ اس سے باہر نکلتے ہیں۔ ایک وہ شخص آتا ہے جیسا آیا تھا ویسا ہی باہر گیا، کوئی فرق نہیں پڑا اس کے اوپر، رمضان آیا اور گیا۔ ایک ہے جس طرح آیا تھا اس سے بہتر ہو کے باہر نکلا، کچھ امپروومنٹ آ گئی اس کے اندر۔ اور ایک ہے جو جس طرح آیا تھا اس سے ورس ہو کے باہر نکلا۔ جو ظاہری بات ہے پہلی اور تیسری ڈیزائربل چیزیں نہیں ہیں، تیسری والی تو بالکل ڈیزائربل نہیں ہے کہ آپ جس طرح سے گئے تھے اس سے ورس ہو کے نکلے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں آئے، نہ روزے رکھے، نمازیں بھی قضا ہوتی رہیں، اور فضول قسم کا، فحش قسم کا کانٹینٹ اور بدتمیزیاں اور فضول باتیں اور لڑائیاں جھگڑے یہ کر کے نکلے آپ رمضان سے باہر، حالانکہ یہ اس کا اپوزٹ کرنا تھا آپ نے۔ اور ایک وہ شخص جو رمضان کے مہینے میں جیسا آیا ویسے ہی باہر نکلا، کوئی صحت پہ مجال ہے کہ ٹس سے مس بھی وہ ہوا ہو۔ اور پھر اصل چیز کیا تھی کہ آپ رمضان میں جیسے گئے تھے بہتر ہو کے نکلے۔ کتنا بہتر ہو کے یہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں، لیکن ڈیفینیٹلی پلان آف امپروومنٹ ضرور ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو آج کا ہوم ورک یہ دیتا ہوں سب کے لیے، ٹھیک ہے، مشکل نہیں، ایزی ہے۔ ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے تین کوئی ایسی چیزیں ہائی لائٹ کرنی ہے اپنے پاس، ان کو شیئر نہیں کرنا کہیں پہ بھی، اپنے پاس رکھنا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی پرابلم ہے، اس کو مجھے ٹھیک کرنا ہے رمضان میں، یا کوئی میں نے اچھی نئی عادت اپنانی ہے جو میں ابھی تک نہیں اپنا پایا تھا۔ مثال کے طور پہ میں اگر ایگزامپلس دے رہا ہوں آپ کو کچھ، ٹھیک ہے، دے مے اور مے ناٹ اپلائی ٹو ایوری ون اور ایون اینی ون، بٹ جسٹ ایگزامپل کے طور پہ۔ فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میرا ٹیمپر ایشو ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو میں نے نا رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ اپنے غصے پہ کنٹرول پانا ہے، بیکاز غصہ بھی نا میرے نفس کا ایک ایشو ہے کہ میں نے اپنے نفس پہ قابو پانا ہے کہ ہاں کوئی بدتمیزی ہوتی ہے تو میں نے کنٹرول، کیونکہ رمضان کے مہینے میں تو آٹومیٹکلی کنٹرول کرنا ہی پڑتا نا۔ آپ کسی کوئی بدتمیزی کرتا ہے، کہتے ہو بھائی میں روزے سے ہوں یار، میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا، تو کیا یہ لڑنا نہیں چاہتا صرف رمضان کے مہینے کے اندر ہے؟ جیسے عید کا چاند نظر آ گیا تو لڑائی شروع کر دیں گے آپ؟ ایک بندہ کہتا ہے جی میں گالیاں بہت نکالتا ہوں، عام زبان میں نا میرے منہ سے بس گالیاں نکلتی رہتی ہیں ایز ایڈجیکٹیوز، تو I want to stop this habit of using cuss words and foul language as just adjective. I'm not saying it to anyone. میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوتا، بس ویسے میرے منہ سے نا گالیاں نکلتی ہیں، ہر 3 لفظوں کے بعد ایک گالی بھی نکل آتی ہے بیچ میں، جسٹ اپنے فرسٹریشن کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو کہتا ہے یار میں نے یہ عادت چھوڑنی ہے، تو رمضان کے مہینے میں آٹومیٹکلی وہ اس عادت پہ آنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر ایک انسان روزے کی حالت میں بھی ہے اور فحش گفتگو اور اس قسم کی بد کلامی نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فاقے کرے، کیونکہ مطلب یہ کہ آپ رمضان کے مقصد کوئی نہیں سمجھے۔ اس کا مطلب ہے یو ہیونٹ ایون انڈرسٹوڈ دی ایسنس آف دا دین، آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ دین کا مقصد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھوک سے مارنے کے چکروں میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بڑے چیلنج کو ایکسیپٹ کرو، اپنے اندر سیلف ریسٹرینٹ پیدا کرو، اپنے اندر کنٹرول پیدا کرو، جہاد میں نفس کرو، تاکہ کھانا پینا جو زیادہ مشکل چیز ہے اپنے آپ کو روکنا ہے اس سے، اگر تم نے یہ کر لیا تو پھر سارا آگے ہو جائے گا۔ جتنے بھی لوگ فوج میں جاتے ہیں یا کمانڈوز بنتے ہیں SSG کے، یا کوئی فائر بریگیڈ میں جاتے ہیں، ان کی جو ٹریننگ اور ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اور ریالٹی میں پتہ نہیں یہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، اتنا ٹف ٹیسٹ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں جنگ ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی، ساری سال آپ پوری زندگی گزر گئی جنگ ہی نہیں ہوئی، پوری زندگی گزر کے کوئی سیریس آپریشن ہی نہیں ہوا۔ سو جو ٹیسٹنگ ہوئی ہے وہ تو آپ کو پراپر رگڑا لگایا انہوں نے، اگر اس رگڑے سے گزر گئے نا، ناؤ یو آر ایبل ٹو ڈیل ود اینی تھنگ۔ فائر بریگیڈ میں بھی ہو سکتا ہے وہ جو ٹیسٹ ان کا ہوا ہے وہ بلڈنگ اوپر سے نیچے آگ لگی ہوئی ہے، حالانکہ ریئل ورلڈ میں شاید ایسا کبھی بھی نہ ہو کہ پوری بلڈنگ کو آگ تھی، کسی فلور پہ آگ لگی ہوگی، 2 فلورز پہ لگی ہوگی، وہ نیچے بھی آگ ہے، اوپر بھی آگ ہے، مڈل میں بھی آگ لگی ہے، اوپر سے ان کو ایئر جو ہے نا وہ مطلب ایئر ڈراپ ہو رہے ہیں، ہیلی کاپٹر پہ ڈراپ کرا رہے ہیں۔ اتنا ایکسٹریم سچویشن شاید اس فائر بریگیڈ کے بندے کی زندگی میں کبھی نہ آئے، لیکن ٹیسٹنگ بہرحال کرواتے ہیں اس کی۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ رمضان میں ہماری ٹیسٹنگ پوری کراتے ہیں کہ تم ذرا یہ زیادہ جو مشکل چیز ہے وہ تو کنٹرول کرو نا، تو اس سے نیچے نیچے تو باقی سارا ہینڈل ہو جائے گا انشاءاللہ۔
سو آپ اپنے آپ کے اوپر رمضان کے مہینے میں پراپر حجت تمام کرتے ہیں کہ اللہ میرے اندر یہ کیپیسٹی ہے, میرے اندر یہ صلاحیت ہے, میرے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہوں, میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہوں, میرا نفس مجھے نہیں کنٹرول کرے گا, میں اس کو کنٹرول کروں گا. چاہے بھوک ہو, پیاس ہو, جتنی مرضی تپتی ہوئی دھوپیں ہوں, اور میرے سامنے فریج میں ہر چیز پڑی ہو, پھر بھی خدا کی قسم کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, کیونکہ میرے اندر سیلف کنٹرول ہے. اور جیسے ہی اذان ہوگی فوراً سے بسم اللہ پڑھ کے میں کچھ کھا پی لوں گا. تیرے حکم سے کھانا پینا بند کروں گا اور تیرے حکم سے میں کھانا پینا شروع کروں گا. یہ رمضان میں آپ اپنے آپ کے اوپر حجت تمام کر لیتے ہیں. تو پھر سارا سال آپ دیکھیں کہ پھر تو کرنا بہت آسان ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی کام اگر آپ نے شروع کرنا ہے نا, رمضان کے مہینے سے اچھا ٹائم آپ کو پورے سال بھی نہیں ملے گا. آپ نے سوچا جی میں غصے پہ قابو پاتا ہوں, کوئی بھائی کہتے جی میں مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا, رمضان میں سٹارٹ کروں گا, رمضان کے بعد کنٹینیو کروں گا. کوئی بہن کہتی جی میں نے جو ہے نا وہ پردہ کرنا ہے, حجاب کرنا ہے, رمضان میں سٹارٹ کیا, رمضان کے بعد کنٹینیو کیا. مطلب کچھ بھی ہے, اینی تھنگ. کوئی کہتا ہے جی میری نماز میں خشوع ذرا جو ہے نا کم ہوا ہوا ہے, میں نماز میری ہیبٹ بن گیا, اور ایسی ہیبٹ بن گیا کہ میں نا اب اس میں فوکس بھی نہیں کرتا, بس ٹھکا ٹھک نماز پڑھی اور باہر گیا. یعنی جس طرح ایک زمانے میں جب ہم لوگ ڈرائیونگ سیکھ رہے تھے تو اس ٹائم پہ نا ایک ایک گیئر کا بڑا پتہ ہوتا تھا کہ جی جب گاڑی سیکھ رہے تھے نا تو پتہ ہوتا تھا آج ہی میں نے 3rd گیئر تک گیا ہوں, 3rd گیئر تک. پہلی دفعہ جب سیکھ رہے تھے نا تو بڑی فخر کی بات تھی, 1st گیئر سے 2nd میں آنا بہت بڑی بات تھی کہ جی کلچ دبا کے 2nd میں بھی گیا تھا. اچھا ماشاءاللہ بیٹا بہت اچھی بات ہے, آپ 2nd گیئر میں گئے تھے. پھر کہتے آج ابو میں تو 3rd گیئر میں بھی گاڑی چلائی ہے, 3rd گیئر میں, اور 60 سے اوپر گیا ہوں, 60. یہ اس زمانے کی بات ہے. اب کیا ہوتا ہے کتنے گیئر چینج ہوئے, کس سپیڈ پہ گیا, کوئی پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ اب ہیبٹ بن گئی ہے. اٹس لائک سیکنڈ نیچر, یو ڈونٹ ایون کنسیڈر اٹ. بالکل اسی طرح نماز کا معاملہ بھی کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے. نماز شروع میں جب بندہ نیا نیا دین پہ آتا ہے نا تو بڑی پکے ہو کے نماز پڑھا ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایسی عادت بنتی ہے کہ بس ٹائم پاس, جلدی جلدی, شاباش شاباش, جلدی جلدی. تو آپ ایک فوکس ہی ہو سکتا ہے کہ چلو بھائی نماز میں خوشبو لے کے آتے ہیں, نماز میں کنسنٹریشن, میں بھی میں نماز کا ترجمہ سیکھ لیتا ہوں, میں بھی میں کچھ اور نئی صورتیں سیکھ لیتا ہوں. میرا گول یہ ہو سکتا ہے رمضان میں کہ چلو پوری سورہ رحمان میمورائز کر لیتے ہیں, کوئی پارا یا جز میمورائز کر لیتے ہیں, یا کوئی چھوٹی سورہ بھی کرنا چاہیں وہ بھی کر لیں. اور آپ کہیں کہ چلو اس کو میں میمورائز بھی کروں گا, اس کا ترجمہ بھی سیکھوں گا, اس کی تفسیر بھی پڑھوں گا, تاکہ جب میں اس کو اپنی نماز میں شامل کروں نا, صرف یہ نہیں کہ میں نے الحمدللہ کے بعد قل اللہ احد ہی پڑھنا ہوتا ہے, تو جب میں اس کو نماز میں لے کے آؤں گا تو میری نماز کی کوالٹی امپروو ہوگی, کیونکہ میں ہر دفعہ کوئی نئی نئی صورتیں لے کے آؤں گا, نئی نئی آیات لے کر آؤں گا, نماز کو ڈائنامک بناتا ہوں. اسی طرح سے میں کچھ دعائیں نہیں سیکھ لیتا ہوں کہ تشہد میں جب بیٹھا ہوتا ہوں تو صرف ربنا آتینا نہیں اور ربی جعلنی نہیں, اس کے علاوہ بھی میں کوئی دعائیں اس میں 4 5 6 7 اس میں ایڈ کرتا ہوں, جو میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے مانگا کروں ریگولرلی. تو آپ خود اپنے کچھ گول سیٹ کر سکتے ہیں. سم پرابلمز دیٹ یو فائنڈ کہ میرے اندر یہ ایشو ہے, اس کو میں نے حل کرنا ہے رمضان کے مہینے میں, اور کچھ چیزیں ایسی جو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. تو جیسے کہ میں نے کہا رمضان سے اچھا ٹائم آپ کو نہیں ملے گا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین کو جکڑا ہوا ہوتا ہے. تو پورے سال آپ کے 2 دشمن ہوتے ہیں, رمضان میں صرف ایک ہوتا ہے. پورے سال میں آپ کے 2 دشمن ہوتے ہیں, ایک شیطان اور ایک آپ کا اپنا نفس, نفس امارہ. رمضان کے مہینے میں شیطان کی تو چھٹی ہوئی ہوئی ہے. چھٹی کیا ہے, جیل میں قید ہوا ہوا ہے, تو پیچھے رہ گیا آپ کا نفس. تو پورے سال میں کوئی بھی کام اگر آپ نے سٹارٹ کرنا ہے وہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگا بنسبت رمضان کے مہینے میں, جس میں ایکچولی آپ کے پاس صرف ایک ہی اینیمی ہے جس کو فائٹ کرنا ہے, اور وہ آپ کا اپنا نفس خود ہے. اور ہر طرف آپ دیکھیں تو ماحول بھی بڑا کنڈیوسو ہوا ہوتا ہے. نمازیں چل رہی ہیں, تراویحاں چل رہی ہیں, درس قرآن چل رہے ہیں, روزے لوگ رکھ رہے ہیں, سحریاں ہو رہی ہیں. سحری کے بعد دیکھیں مسجد میں رش لگا ہوتا ہے جیسے جمعے کی نماز ہو رہی ہے. عشاء کی نماز میں دیکھیں رش لگا ہوتا ہے جیسے جمعے کی نماز ہو رہی ہے. اتنے لوگ آئے ہوتے ہیں. ایسے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو سارا سال نظر نہیں آئیں گے آپ کو, وہ رمضان میں نظر آنے شروع ہو جائیں گے مسجد میں. تو الحمدللہ ایک ماحول ہے نا, اس ماحول میں بھی بندہ چینج نہ کرے, بلکہ آپ کا جو ٹی وی ہے وہ بھی کافی حد تک شریعہ کمپلائنٹ ہوا ہوتا ہے. آپ کے اشتہار, آپ کے ڈرامے سب ماشاءاللہ تبارک اللہ رمضان ٹرانسمیشنیں چل رہی ہیں. وہ لوگ جو کل تک ناچ گا رہے تھے وہ آج رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے ہیں. چلو اچھی بات ہے, کچھ تو کر رہے ہیں. کہیں پہ نعت رسول مقبول چل رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہیں پہ حمد باری تعالیٰ چل رہی ہے, کہیں پہ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے, کہیں پہ کوئز کمپٹیشن چل رہا ہے. تو دا انٹائر انوائرمنٹ از لائک دیٹ. اور جنرلی اسپیکنگ بھی لوگ آپ کو جو نظر آئیں گے وہ اسی طرح سے لوگ ہوں گے کہ جی ماشاءاللہ ہر بندہ یعنی تھوڑا سا تمیزدار ہوا ہوا ہے, تھوڑا سا سوائے سموسوں کی دکان پہ جہاں پہ سارے بدتمیز ہوئے ہوتے ہیں, لیکن اوور آل میں کہوں گا کہ تمیزدار ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو افطاری سے پہلے اللہ بچائے اس ٹائم پہ ساری تمیز نکل جاتی ہے, کیونکہ ہر بندے کو لگتا ہے کہ بھئی میرا روزہ سب سے اہم ہے. تو گاڑیاں بھی لوگ سگنل بھی توڑ رہے ہوتے ہیں اور بھاگ چل رہے ہوتے ہیں, اور اوور ٹیکنگ ہو رہی ہے اور کٹنگ ہو رہی ہے, اور سموسے جلیبیوں پہ بھی طوفان بدتمیزی کھڑا ہوتا ہے. لیکن اوور آل ویسے سارا دن ٹھیک رہتے ہیں, اینڈ میں بس آپ کو نا ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ پہنچو گھر پہنچو, کہیں لیٹ نہ ہو جائیں بس.
تو دا ہول آئیڈیا از کہ رمضان میں کوئی بھی کام سٹارٹ کرنا ایزی ہے. کوئی بھی فار ایگزامپل لڑکا پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا, پہلی دفعہ رمضان میں چلو مسجد جانا شروع ہوا, تو اب اس کے لیے ایزی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رمضان میں شروع ہوگا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, لوگ کہیں گے یار وہ تو رمضان کی برکت کی وجہ سے جا رہا ہے. لیکن یہی عادت وہ رمضان کے باہر بھی کنٹینیو کرے تو کیا امیزنگ بات ہے. کیونکہ اگر وہ ویسے عام حالات میں نماز ایک دم سے شروع کر دے کہ کیا ہوگا بیٹا, پیار میں ناکامی ہوئی ہے, ایک دم سے آپ کو اللہ یاد آ گیا, کیا ہو گیا بیٹا خیریت, کہ نہیں خیریت, بالکل خیریت, میں ویسے اللہ کا قرب جاتا, نہیں بیٹا ضرور دال میں کچھ کالا ہے, ضرور آپ کو ناکامی ہوئی ہے پیار میں, ضرور کسی نے دل توڑا ہے آپ کا, کون ہے وہ بتاؤ تو صحیح. اگر خدا کی قسم کوئی بھی نہیں ہے, میں تو اصل میں تو وہ رمضان میں ایزیئر ہے. اسی طرح سے کوئی بہن ہماری کہتی جی میں نے حجاب کرنا ہے, پردہ کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, ویسے سارا سال میں ایک دم سے شروع کریں گے تو کہیں گے یہ کیا ہو گیا, اس کو ایک دم سے مولانی بن گئی ہے, یہ ہو گیا وہ گیا, 1000 لوگ سوال کریں گے اچھا یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا, نہیں اب تو تم ماسی لگ رہی ہو, اب تو فلاں ہو گیا, نہیں تمہاری فیشن سینس کا بیڑا غرق ہو جائے گا, اس قسم کی باتیں لوگ شروع کر دیں گے. لیکن جو رمضان میں شروع کرے گا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ چلو رمضان کی وجہ سے آج کل تو ویسے ہی سارے ریلیجس ہوئے ہیں, اینڈ ایزیلی آپ رمضان کے باہر بھی کیری آن کریں گے, پیپل وونٹ ایون ریئلائز, کیونکہ سارا رمضان انہوں نے آپ کو اسی طرح دیکھا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں رمضان کوئی عادت ہو, یہ تو میں نے 2 ویسے آپ کو آؤٹ آف دا باکس کچھ ایگزامپلس دے دیا. اگر آپ سوچیں تو کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں, رمضان سے اچھا ٹائم پورے سال میں نہیں ہے. اور یہ مہینہ جو ہے نا, اس میں اصل میں نفس پہ کنٹرول کرنا, نفس پہ قابو پانا, جہاد بے نفس, اصل اس کا ایشو یہ ہے. کیونکہ جو آپ کا نفس ہے نا, میں نے کہا پیچھے یہی رہ گیا ہے, شیطان تو نہیں ہے, بس نفس ہی ہے. تو یہ نفس جو ہے نا, یہ ایک جنگلی گھوڑے کی طرح ہوتا ہے, لائک اے وائلڈ مسٹینگ, ایک وائلڈ مسٹینگ کی طرح ہوتا ہے جس کو قابو کرنا آسان نہیں ہے. تو جو کاؤبوائز ہوتے ہیں, جو کوئی اچھا رائڈر ہوگا, وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جا کے نا وائلڈ مسٹینگ کو پہلے تو وہ روپ ان کرتا ہے, روپ کر کے پکڑ کے لاتا ہے, اب اس کو اپنے جب وہ اس میں اسٹیبل میں یا بانڈ میں لے کے آتا ہے, اب اس کی ٹیسٹنگ ہوگی کہ اب اس کو اس نے رائڈ کرنا ہے. تو دوسرا طریقہ کوئی نہیں, کوئی اس کی کلاس نہیں وہ لے سکتا کہ بیٹا بیٹھ جاؤ میں تمہیں پڑھاتا ہوں آج کی رائڈنگ کیا ہوتی ہے. طریقہ اس کا ایک ہی ہے, اس کو کسی اسکول بھی نہیں ڈال دیتا کہ چلو تمہاری میں ابھی کلاس 1 سے 5 تک تو کرو نا, پھر تمہیں سمجھاتے ہیں. تو سیدھا وہ کیا کرے گا, وہ اس پہ چڑھ کے بیٹھ جائے گا. اچھا اب وہ جو وائلڈ مسٹینگ ہے, ساری عمر وہ آزاد رہا ہے, وہ تو کسی کے قابو آنا نہیں چاہتا, تو وہ کیا کرے گا, وہ بتکنا شروع کر دے گا, وہ بک کرنا شروع کرے گا, اور وہ پوری کوشش کرے گا کہ اس رائڈر کو میرے اوپر سے اٹھا کے پھینک دوں. اچھا اب یہاں پہ کمپٹیشن چل رہا ہے اس گھوڑے اور اس رائڈر کے بیچ میں. رائڈر کے پاس ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ زیادہ تکلیف نہ لے اور 1-2 دفعہ اس کے بک کرنے پہ نہ اتر جائے یا پھر گر جائے اور سائڈ پہ ہو جائے کہ یار میں سردردی لینا نہیں چاہتا, آرام سے سائڈ پہ ہو, بس ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں. یا پھر وہ رائڈر فیصلہ کرے کہ نہیں یار اس کو میں نے نہیں چھوڑنا, اور وہ ڈٹا رہے ڈسپائٹ دا پین ہوگی اس کو, یہ گارنٹیڈ بات ہے, پین ہوگی, ڈسپائٹ دا پین وہ بیٹھا رہے, اور اس کو جھٹکے بھی پڑ رہے ہیں آگے پیچھے اوپر نیچے وہ ہو رہا ہے, اور وہ گھوڑا پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ کسی طرح سے یہ رائڈر میرے اوپر سے اتر جائے. لیکن وہ رائڈر ڈٹا رہتا ہے, اور وہ ڈٹا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ گھوڑا تھک جاتا ہے. اور جب گھوڑا تھک جاتا ہے نا, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اب اس رائڈر کے کنٹرول میں. اب رائڈر کہتا ہے لیفٹ جاؤ, وہ لیفٹ جاتا ہے, کہتا ہے رائٹ جاؤ, رائٹ جاتا ہے, کہتا ہے گیلپ کرو, گیلپ کرتا ہے, رک جاؤ, رک جاتا ہے. تو اس تکلیف کا فائدہ یہ ہوا کہ اب یہ شاندار سا جانور جو ہے یہ اب یہ آپ کے کنٹرول میں آ گیا. یہی معاملہ ہمارے نفس کا ہے, نفس قابو آنا ہی نہیں چاہتا. میرے پہ ہو نا, میرے نفس پہ ہو تو میں سارا دن بیٹھ کے کاؤچ پہ پاپ کارن کھاؤں اور فلمیں دیکھوں اور ویڈیو گیمز کھیلوں, اگر میرے پہ ہو تو. اگر صرف نفس کی پوجا ہی کرنی ہو تو میں آرام سے بیٹھوں, مجھے کیا ضرورت پڑی یہاں پہ آنے کی اور آپ سے بات کرنے کی. میں کو آرام سے چل کرو یار, صوفے پہ بیٹھو, پاپ کارن کھاؤ, فلمیں دیکھو, ویڈیو گیمز کھیلو اینڈ آئس کریم کھاؤ, دیٹس اٹ, انجوائے لائف, ہیو فن. لیکن کوئی بندہ بھی مثال کے طور پہ صبح کے ٹائم پہلی دفعہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ رہا ہے. اب وہ جب فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے نا, تو نفس تو ایز چاہتا ہے, نفس تو کہتا ہے مجھے, کہتے ہیں نا چھیڑ ملنگنا نو, مجھے نہیں چھیڑو. تو آپ اٹھتے ہو تو الارم بجا, آپ اٹھے تو نفس کہتا ہے کوئی بات نہیں, بستر ابھی بہت گرم نرم ہے, اسی میں لیٹے رہو, کوئی بات نہیں, پنکھا چل رہا ہے, اتنی مزے کی ہوا ہے اور رضائی اتنی کمفرٹیبل ہے, تو سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ. تو بندہ جو ہے نا اسی رائڈر کی طرح کہتا ہے نہیں میں نے نہیں سونا, ایک دم سے چھلانگ مار کے اٹھ جاتا ہے. تو ابھی نفس کو ایک ہٹ لگا ہے. اس کے بعد وہ باتھ روم میں جاتا ہے وضو کرنے کے لیے, تو نفس کہہ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے واش روم یوز کر لو, لیکن منہ پہ پانی نہ ماری, منہ پہ پانی نہیں مارنا, خبردار منہ پہ نہیں پانی مارنا. آپ کہتے ہو ٹڑک منہ پہ پانی مار دیا, تو نفس کہتا ہے یار یہ تو ستیہ ناس ہو گیا میرا آج. پھر وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے وضو کر لیا نا, کوئی بات نہیں, اچھا ایسا کرو سیدھا جا کے نا بستر میں لیٹ جاؤ, سنوز کا بٹن دبا دو, الارم 15 منٹ بعد 10 منٹ بعد دوبارہ بج جائے گا. آپ کہتے ہو نا مصلی بچھایا, 2 رکعت سنت آپ نے ادھر ادا کر دی. اب نفس کا ہو گیا پراپر بیڑا غرق,
کیونکہ نفس جتنی دفعہ بدکا ہے نا آپ نے اسے کنٹرول کیا, آپ اترے نہیں اس کے اوپر سے, آپ بیٹھے رہے. اچھا یہ کل دوبارہ ہوگا, اس کے اگلے دن دوبارہ ہوگا, اس کے اگلے دن دوبارہ ہوگا, یہ کوئی 7 8 10 15 دن تو ہوگا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا, آہستہ آہستہ نا اب نفس یوز ٹو ہو گیا, 30 35 40 50 دن 2 مہینے, اب نفس بالکل آپ کے کنٹرول میں. اب آپ کہتے ہو اٹھو, کہتے ہیں بسم اللہ, اور اب آپ نماز مس کرو گے نا تو آپ کو تکلیف ہوگی, کیونکہ اب وہ اتنا تابع ہو گیا کہ اب نماز جب مس ہوگی نا تو آپ کو کہ اوہ ہو یار آج تو فجر کی نماز ہی رہ گئی میری, اور آپ کو لگا کتنا بڑا پہاڑ میرے پہ ٹوٹ گیا. حالانکہ پہلے یعنی ہزاروں نمازیں مس ہو رہی تھی, کبھی پرواہ نہیں ہوئی, لیکن اب جو ہے نا پرواہ ہو رہی ہے. تو نفس جو ہے نا وہ اتنی جلدی قابو نہیں آتا اس کے اوپر. یو ہیو ٹو بی پرسسٹنٹ, جسٹ لائک دا رائڈر آن اے ہارس, یو ہیو ٹو بی پرسسٹنٹ. کوئی ہماری بہن کہتی ہیں جی میں نے غیبت کنٹرول کرنی ہے, ٹھیک ہے, رمضان کے مہینے میں, اور میں نے نفس پہ قابو پانا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیسٹ فرینڈز آ گئی ہیں, ایک اور فرینڈ کا بھی ریسنٹ پتہ چلا ہے کہ وہ اس نے آپ کے بارے میں کچھ کہا ہے, خدا کے قسم غیبت بڑے زور سے آ رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ, بڑے زور سے آ رہی ہوتی ہے, لیکن کیا کروں, مجبور ہونا تھوڑا سا. تو بندہ کہتا ہے نہیں, کنٹرول 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 کنٹرول. نفس کہہ رہا ہے بول دے, اچھا کچھ تو کہہ دو, اچھا چلو اس کے وزن پہ تبصرہ کر دو, چھوڑو باقی ساری باتیں چھوڑو. یہ نا کیریکٹر پہ بات ہی نہیں کرتے, وزن پہ تبصرہ کر دیتے ہیں. میک اپ کتنا فضول کرتی ہے اس پہ بات کر دیتے ہیں, چلو میں اس کے کیریکٹر پہ تو بات ہی نہیں کر رہی. اس کا ڈریس کتنا چیپ تھا پارٹی پہ, اس پہ بات کر لیتے ہیں. کہ اتنی بڑی اسٹائلش بنتی ہے, دیکھو کتنا 3rd کلاس ڈریس پہن کے آئی تھی, اس پہ بات کر. لیکن آپ کہتے نہیں کنٹرول, کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن میں نہیں کہنا چاہتی. تو نفس پھر آپ کا نا قابو آ گیا پہلے دن, یہ اب آپ کو دوسرے دن پھر کرنا پڑے گا, تیسرے دن پھر کرنا, اور مختلف لوگوں کے ساتھ کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے 1 2 3 4 فرینڈ کے ساتھ صبح فون پہ بات ہوئی, کہیں ملاقات ہوئی, ان سب کو آپ نے مس کر دیا, لاسٹ پہ کسی کو بتا دیا کہ بس 6 دفعہ تو نہیں بتانا, تو 1 دفعہ بتا دیا تو کیا ہوا. تو کنٹرول اسی کا نام ہے کہ آپ نے کہا کہ چلو یار مجھے غیبت نہیں کرنی کسی کے بعد. اگر وہ چیز میری بہن کو پسند نہیں ہے کہ میں اس کے پیٹھ پیچھے یہ بات کروں تو چھوڑو پرے. میں نے اپنے بھائی کا یعنی مردہ بھائی کا گوشت تھوڑی کھانا ہے. تو انسان اپنے آپ کو نا کنٹرول پہ لے کے آتا ہے. یہ اس پورے رمضان کا مقصد تھا. تو کوئی بھی عادت آپ اگر رمضان کے مہینے میں سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے اچھا ٹائم آپ کو پورے سال میں نہیں ملے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مثال ہے, اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ پورے پنڈی اسلام آباد میں سیل لگی ہوئی ہے, اور سیل یہ ہے کہ 99% آف لگا ہوا ہے آن آل تھنگس جسٹ فار 1 ڈے. یعنی آج رات 12 بجے سے لے کر کل کے دن 12 بجے تک, یعنی صبح نہیں رات کو 12 بجے تک, آج رات 12 سے کل رات 12 تک ساری دکانیں کھلی ہوں گی, سارے سٹور کھلے ہوں گے, سارے تجارتی مراکز کھلے ہوں گے, اور جس نے جو کچھ بھی لینا ہے حکومت کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے کہ وہ 99% آف پہ ملے گا. آپ نے پراپرٹی لینی ہے, آپ نے گاڑی لینی ہے, آپ نے کوئی کپڑے لینے ہیں, آپ نے جوتے لینے ہیں, آپ نے ہینڈ بیگز لینے ہیں, آپ نے ویڈیو گیمز لینی ہے, کچھ بھی لینا ہے آپ نے, وہ 99% آف پہ مل رہا ہے. تو پنڈی اسلام آباد میں کیا ہوگا, لوگ شرافت کا مجسمہ بن جائیں گے, افراتفری شروع ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے وہ کھاڑی میں سیل لگی تھی, اللہ رحم فرمائے ہمارے اوپر, وہ تھی 50% to 60% آف تھا میرا خیال ہے, اور خواتین کا ایک سمندر تھا جنہوں نے ایک دوسرے کو ہینڈ بیگ سے لے کر جوتوں سے لے کر کس کس چیز سے نہیں مارا, کیونکہ وہ کپڑے پکڑنا چاہ رہے تھے کہ بھئی یہ سوٹ کہیں نکل نہ جائے میرے ہاتھ سے. سوٹ بھی ہے, میرا فیوریٹ پرنٹ ہے, میرے سائز میں 60% آف پہ, میں پاگل ہوں اس کو جانے دوں. تو لڑائی ہاتھا پائی ہوگی وہاں پہ, اور وہ مجبوراً پھر ان کو دھکے مار کے باہر نکالنا پڑا. پتہ نہیں کیا اس پہ سیکیورٹی اہلکار بلائے, رینجرز بلائے, مجھے نہیں پتا کیا ہوا, شیلنگ ہوئی, آنسو گیس پھینکی, کیا ایک اس پہ کہ 60% آف چل رہا ہے. یہ میں نے حالات, اس سے ورس حالات میں نے بلیک فرائیڈیز پہ باہر دیکھے ہوئے. باہر کے ملکوں میں بلیک فرائیڈے پہ جو سیل لگتی ہے, لوگ تو ایک دوسرے کو رون کے رکھ دیتے ہیں, اسٹیمپیڈ ہو جاتی ہے سٹورز کے اندر. کیوں؟ کیونکہ کچھ پروڈکٹس بہت کم ریٹ پہ مل رہے ہیں, ڈسکاؤنٹڈ پرائس, یہ نہیں کہ مفت مل رہے ہیں, ڈسکاؤنٹ پہ مل رہے ہیں. اس سے بڑی بات بتاتا ہوں, میں دبئی میں تھا, یہ میرا زمانہ جاہلیت ہی چل رہا تھا, تو میں وہاں پہ تھا دبئی میں. تو میرے ایک فیملی ممبر ملنے کے لیے, آئی یوزڈ ٹو لیو ان ابو دھابی, ورک ان دبئی. تو میرے ایک فیملی ممبر ملنے کے لیے آئے, انہوں نے کہا کہ جی کچھ پراپرٹی مارکیٹ دیکھ رہے تھے, کچھ وہاں پہ پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو وہ آئے تو مجھے ایک دن کہتے ہیں کہ یار آپ مجھے نا صبح 4:30 بجے ان کے دفتر چھوڑانا. میں نے کہا 4:30 بجے کون سے دفتر ہوتے ہیں بھائی؟ میں نے کہا میں یہاں پہ 4 سال سے ہوں, 4:30 بجے کون سا دفتر ہوتا ہے؟ کہتے نہیں آپ نے بس 4:30 بجے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں, بڑے تھے. تو میں نے کہا چلیں میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو, لیکن اپنے خرچے پہ آپ جائیں, بسم اللہ. آپ یقین کریں, ایمار پراپرٹیز کا پروجیکٹ تھا, میں ان کو اس کے دفتر لے گیا ابو دھابی میں جو ان کا آفس تھا, اور آپ یقین کریں گے اتنی لمبی لائن 4:30 بجے کہ جس طرح CNG کی لائن نہیں ہوتی, لوگ پیدل کھڑے میں,
جو ہے نا دروازے کے باہر, اور وہ لمبی لائن, کوئی آپ کہہ لیں 100-200 میٹر لمبی لائن, اور پھر اراؤنڈ دا بلاک بھی جا رہی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا یہ فری میں بانٹ رہے ہیں؟ کتنی فری تو نہیں بانٹ رہے, وہ فائلیں ابھی کھولیں گے, اور یہ آفس 9 بجے کھلنا ہے, 4:30 بجے یہ رش ہے. تو میں نے کہا 9 بجے تک کیا عالم ہوگا یہاں پہ, یہ تو اپنی طرف سے جلدی آئے ہیں, اپنی طرف سے یہ 4:30 بجے بہت جلدی آئے ہیں, اور رش اتنا ہے کہ 2 بلاکس پہ لائن جا رہی ہے, اور فری نہیں ہے, لوگ پیسے دے کے لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی, تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور لانگر لاسٹنگ بھی ہے. یعنی کوالٹی میں بھی آخرت بہتر ہے اور کوانٹٹی میں بھی بہتر ہے. 2 ہی چیزیں نا جس کی وجہ سے کوئی چیز بہتر ہوتی ہے, یا تو وہ کوالٹی میں اچھی ہوگی, یا اگر اتنی اچھی کوالٹی ہے تو کوانٹٹی آپ کو اسی قیمت میں مل جائے گی زیادہ. سموسوں کی دکان پہ گئے, یا تو 100 روپے کے 10 آ رہے ہیں چھوٹے سموسے, اتنے اچھے غذائیت والے نہیں ہیں, چھوٹے سموسے 100 روپے کے 10 آ رہے ہیں, یا پھر 100 روپے کا ایک ہی آ رہا ہے. تو کبھی انسان کا موڈ ہوتا ہے بارش کا موسم, کہتے ہیں چلو یار آج وہ 100 روپے والا ہی کھا لیتے ہیں. کبھی انسان نے دوستوں کو کھلانا ہوتا ہے تو پھر وہ 100 روپے کے 10 لے لیتا ہے کہ چلو یہ کھاؤ سارے, ٹھیک ہے. تو کبھی کبھار کوالٹی چلتی ہے, کبھی کوانٹٹی, لیکن جنت جو ہے نا اس میں کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں ہی بہتر ہے. ہمیشہ کی زندگی ہے, یہ تو ختم ہو جائے گی ابھی کچھ دیر کے بعد, ہمیشہ کی زندگی ہے وہ. تو آپ سوچیں کہ لوگوں کا یہ رش, اور پھر اسی طرح سے میں نے رش دیکھا جب آئی فون کا نیا ماڈل باہر ریلیز ہوا, تو کیا آئی فون فری مل رہا تھا؟ نہیں, لیکن بس لوگوں کو جلدی ہے کہ میں نے پہلے لینا ہے, اور لمبی لمبی لائنیں. اسی طرح کوئی نئی فلم آئی ہو, اسٹار وارز کا کوئی نیا ایپیسوڈ آیا ہو, تو جی اس کے بعد بھی کیوں لگی ہوئی ہے. تو آپ سوچیں اگر 99% آف پہ چیزیں مل رہی ہیں تو پھر کیا حالت ہوگی لوگوں کی. جو بھی چیزیں آپ 1% قیمت ادا کر کے پورا آئٹم لے جائیں, چاہے بنگلہ کیوں نہ ہو, چاہے پورا پلازا ہی لے جائیں 1% دے کے, تو سوچے لوگ کہیں گے جی پہلے آؤ پہلے پاؤ. اور 1 دن کی مہلت دی حکومت نے, صرف 1 دن دیا ہے. جو ٹرانزیکشن اس دن میں ہوگا وہ 99% آف پہ, اس کے بعد 1 منٹ اوپر چلا گیا, اینڈ آف آل ٹرانزیکشن فل پرائس آ جائے گی. تو سوچے کیا حالت ہوگی. اچھا اب اس عالم میں جہاں پہ ہر بندہ, ظاہری بات ہے ہر بندہ تو اپنے بارے میں سوچے گا, ہر بندہ کہیں نہ کہیں گیا ہوا ہے, اپنے فیوریٹ اسٹور میں گیا ہوا ہے, اور دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہوگا چیزیں. اس سارے منظر کے اندر ایک ایسا بندہ ہے جو کسی پاس ریڑھی پہ فل پرائس پہ گول گپے کھا رہا ہے, سکون کے ساتھ گول گپے کھائے جا رہا ہے. تو انسان سمجھے گا کہ شاید یہ بندہ بیوقوف ہے یا دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے کہ 1 دن کی سیل لگی, اور ضرورت کی چیزیں ہر بندے کی کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہیں, تو کچھ آئٹم لے لیتا ہے. یہ گول گپے تو چلو گول گپے کھانا حرام تو نہیں ہے, لیکن سال میں اور بھی بڑے دن پڑے ہیں گول گپے کھانے والے. آج کا دن تو بڑا اسپیشل تھا کہ سیل لگی ہوئی تھی حکومت کی طرف سے, 99% آف تھا. آج تم کچھ تو لے لیتے, یہ گول گپے تم فل پرائس پہ لے رہے ہو. تم اسی سے تمہیں شاید ہو سکتا ہے اچھی خاصا, کوئی تمہیں پلازما ٹی وی مل جاتا, کوئی تمہیں ایکس باکس مل جاتا, پلے اسٹیشن مل جاتا, وہ بعد میں بیچ کے 1 ملین گول گپے لے لیتے اگلے دن کل ہی. تو بندہ کہ کتنا بیوقوف آدمی ہے یہ. میں آپ کو بتاؤں یہ مثال چھوٹی ہے, اس سے ورس ہم رمضان میں کر رہے ہوتے ہیں اکثر. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں, نیکیوں پہ سیل لگی ہوئی ہے, جہنم کے دروازے بند ہوئے ہیں, اور شیاطین کو بھی جکڑا ہوا ہے. اور اس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 مہینے کا مطلب ہے کم از کم 82 ایئرس, اس کے برابر نہیں ہے. خیر من الف شہر, اس سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے واللہ عالم, اس سے 2 گنا, 4 گنا, 5 گنا, 50 گنا, 100 گنا, 1 ملین گنا, مجھے نہیں پتا. لیکن یہ یعنی 82 ایئرز ایک انسان کا لائف ٹائم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایک رات جو ہے یہ تمہاری پوری زندگی کی عبادت ایک پلڑے میں, اور اس ایک رات کی عبادت دوسرے پلڑے میں, اور پھر بھی یہ بھاری ہے. اور اس کے اوپر کوئی بندہ بیٹھا کرکٹ کھیل رہا ہے, فلمیں دیکھ رہا ہے, ڈرامے دیکھ رہا ہے, تو اب سوچیں ہمارا کیا یہ وہ گول گپے والی مثال چھوٹی تھی. رمضان کا مہینہ آیا ہوا ہے, میں کہتا ہوں نیکیوں پہ سیل لگی ہے. جس نے جنت میں جانا ہے جائے. ہر روز افطاری پہ اللہ تعالیٰ گردنیں آزاد کر رہے ہیں جہنم کی آگ سے, ہر روز افطاری پہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ ٹھاٹھے مار رہی ہے کہ آؤ مغفرت مانگو, میں تمہیں معاف بھی کرتا ہوں, جنت میں بھیجتا ہوں, ساری زندگی کے لیے خوش رہو گے. لیکن لوگ پھر بھی ابھی بھی بات نہیں سمجھے, ابھی بھی دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں, ابھی بھی جو ہے نا وہ اپنے فضول کے کاموں میں. حالانکہ دیکھیں کرکٹ کھیلنا حرام نہیں ہے, فٹ بال کھیلنا بھی حرام نہیں ہے, بلکہ میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں, ہمارا اپنا فٹ بال کلب ہے, میں کہتا ہوں جائیں ضرور کھیلو یار. لیکن کیا پورے سال میں رمضان کی طاق راتیں ہی ملی تھی آپ کو فٹ بال کھیلنے کے لیے؟ پورے سال میں آپ کو رمضان ہی ملا تھا کرکٹ کھیلنے کے لیے؟ کرکٹ بہت اچھی عادت ہے, آپ کھیلیں اسپورٹس. میں تو انکریج کرتا ہوں کہ ہیلدی رہنا چاہیے, فٹ رہنا چاہیے. ویڈیو گیمز بھی کھیلنا حرام نہیں ہے, گھنٹے کے لیے کھیل لیے, آدھے گھنٹے کھیلیے, نو پرابلم, ڈپینڈنگ کہ وہ گیم شریعہ کمپلائنٹ ہو. جی ٹی اے پہ مجھے اعتراض ہی ہوگا بہرحال,
ٹھیک ہے. تو دا تھنگ از کہ اگر ٹھیک ہے آپ کھیل سکتے ہو اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، نو پرابلم، لیکن اگر آپ ساری ساری رات میری طرح جس طرح میں کرتا تھا تو یہ تو میں کہتا ہوں واٹ اے ویسٹ آف ٹائم، واٹ این ایبسولوٹ اٹر ڈیزاسٹر دیٹ واز. کہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی رحمت کا موقع آیا ہوا ہے نیکیاں سنبھالنے کا، جو آپ کے جنت میں جانے کا راستہ بنے گا، لیکن اس کو بندہ گوا دے. تو خود ہمیں تھوڑا سا نا اپنی پلاننگ کریے. تو ایک تو میں نے آپ کو ہوم ورک یہ دیا تھا کہ بھئی 3 چیزیں آپ نے اپنے اندر آئیڈینٹیفائی کرنی ہے، اور برائے مہربانی ان کو سوشل میڈیا پہ مت ڈال دیجیے گا کہ OMG مائی پرابلم از دیٹ آئی ہیو دس پرابلم اینڈ دس پرابلم اینڈ دس پرابلم، اور لوگ اس کو جا کے لائک کر رہے ہیں، ہاں ہاں بڑا صحیح ہے، صحیح کہا ہے تو نے، ایسا ہی ہے تو اپنے گناہوں پہ نا پردے ڈالنا اچھا ہوتا ہے. تو آپ پردے ڈالیں گے، اللہ بھی پردے ڈالے گا. ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسٹیٹس اپڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسٹوریوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ آئی ہرڈ دس لیکچر اینڈ ناؤ آئی ایم سیئنگ کہ آئی کنفیس کہ آئی ہیو دس پرابلم. تو ایک تو یہ کہا تھا. دوسرا یہ کہ اپنا نا تھوڑا سا ٹائم ٹیبل تھوڑا سا بنائیں پہلے سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل 1 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل بنائیں، لیکن تھوڑا سا نا چیزوں کو بیلنس کریں کہ میں نے پڑھنا کس ٹائم پہ یا کام کس ٹائم پہ کرنا ہے، میرا اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے، کوئی ایکسرسائز کرنی ہے، کوئی گیم کھیلنی ہے، وہ کیا ٹائم ہوگا، کھانا کس ٹائم پہ کھا رہا ہوں، سونا کس ٹائم پہ ہے، وغیرہ وغیرہ. اپنا اور عبادات کے ٹائم سے سب سے پہلے اس میں ڈالیں کہ یہ میری 5 نمازیں ہیں، اس کے ارد گرد میں بھی تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتا ہوں، ذکر اذکار کر لیتا ہوں، کچھ چیز میمورائز کر لیتا ہوں. یعنی اس کو تو آپ لگائیں نا سب سے پہلے، کیونکہ وہ اصل مقصد یہ تھا. اس کو آپ پہلے ڈالیں ٹائم ٹیبل میں، اس کے ارد گرد آگے پیچھے کو ڈالیں کہ نماز سے پہلے کچھ ذکر کر لوں گا، نماز کے بعد 5 منٹ کے لیے قرآن پڑھ لوں گا. تو اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھے کام کون سے لگتے ہیں؟ جو بے شک چھوٹے ہوں لیکن کیا ہوں، مستقل ہوں، کنسسٹنٹ ہوں. ایون اف یو ڈو دیٹ، دیٹس گریٹ. تو ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا کہ آپ انشاءاللہ ایک بہتر انسان، ایک بہتر مسلمان بن کے رمضان سے باہر نکلیں گے. اگر وہ کہتے ہیں if you fail to plan, you plan to fail. اگر آپ کا پلان ہی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فیلئر کی طرف آپ ویسے ہی آٹومیٹکلی جا رہے ہیں. سو ہم نے اپنے آپ کو نا تھوڑا سا چیک کرنا ہے اس مہینے کے اندر کہ بیفور اور آفٹر ہماری کیا حالت تھی. اچھا یہ بات کہ نفس پہ کنٹرول، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس کو قابو کیا، جنت اس کے لیے. 2 کام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو قابو کیا تو جنت اس کے لیے. رمضان کے مہینے میں نا یہ سیکنڈ والا پارٹ تو ہو ہی رہا ہے انشاءاللہ، اگر پراپر طریقے سے کیا جائے تو. جو بھی اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا، ایک ہوتا ہے اللہ سے ڈرتا رہا، وہ بھی اچھی بات ہے. اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرنے کا مطلب ہے فیئرنگ اکاؤنٹیبلٹی، کہ میرا حساب ہونا ہے بھائی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. جو ذرا برابر میں نے خیر کیا ہوگا وہ بھی اس دن سامنے ہوگا، اور جو ذرا برابر شر کا ہے وہ بھی اس دن سامنے ہوگا. جن کے دائیں ہاتھ میں ان کو نامہ اعمال ملے گا وہ تو چیخ اٹھیں گے کہ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، میری کتاب پڑھو، دیکھو میں تو پاس ہو گیا ہوں. اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گی وہ کہے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا. کیسی عجیب کتاب ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا سبھی کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. تو جو بندہ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا کہ میرا ایک دن حساب ہونا ہے، میں نے ایک دن جواب دینا ہے، میرا حساب ایک ایک چیز کا ہوگا، اور دوسرا اس نے اپنے نفس کو قابو کیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو جنت اس کے لیے ہے، ٹھکانہ ہے، اس کا فائنل ابورڈ ہے. نفس پہ قابو، میں آپ کو بتاؤں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ٹیمپٹیشن، ڈیزائر، اس میں چسکا بڑا ہوتا ہے. چسکا ہوتا ہے تو ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں نا. لیکن آپ پتہ ہے رمضان میں کیا کرتے ہو؟ آپ کہتے ہو ہاں چسکا ہے اور شاید یہ کام مجھے اچھا بھی لگتا ہے، اس کام سے محبت بھی ہے، لیکن کیا کروں، اللہ سے محبت زیادہ ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. چسکا ہے، مجھے پتہ ہے یہ بہت ٹیمپٹنگ چیز ہے، میرا ڈیزائر بھی ہے، میری ٹیمپٹیشن بھی ہے، میری لسٹ بھی ہے، لیکن میں کیا کروں یار، اللہ سے محبت زیادہ کرتا ہوں نا، تو یہ نہیں کر سکتا میں. آئی ایم سوری یار، میں نہیں کر سکتا. نفس کو قابو کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے یہ 2 کام کر لیے جنت اس کی ہے. کوئی لمبا چوڑا فارمولا نہیں ہے، جسٹ 2 things. the idea of standing before Allah and controlling yourself from desires. کہ میں حرام نہیں کروں گا، حرام پہ نہیں جاؤں گا. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ سارے؟ اچھا کچھ لوگ ہیں سوائے ٹھیک ہے، سارے جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ سارے جانا چاہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ بڑی پیاری حدیث ہے، آپ نے فرمایا
میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا. امیزنگ بات نہیں؟ آپ نے فرمایا میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو نہیں جانا چاہتا. کتنی عجیب بات ہے. آپ فرما رہے ہیں, ابھی میں نے آپ سے پوچھا, آپ نے ساروں نے کہا میں جنت میں جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو نہیں جانا چاہتا. صحابہ ایکولی حیران ہوئے جس طرح آپ ابھی شاید ہو رہے ہیں. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون بدبخت ہوگا جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ مطلب کس کی اتنی مت ماری ہوئی ہے کہ وہ جنت جیسی جگہ میں نہیں جانا چاہتا؟ آپ نے فرمایا من اطانی دخل الجنہ, جو میرے پیچھے چلے گا وہ جنت میں جائے گا, اور جو میرے پیچھے نہیں چلے گا اس کا مطلب ہے وہ جنت میں نہیں جانا چاہتا. اب آپ امیجن کریں کہ اگر میں یہاں سے لاہور جانے کا پلان کر لوں, تو میں نے منہ کیا جی اپنا موٹر وے کی طرف, گاڑی میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا. میرے پیچھے کوئی میرا فین آ گیا, اس نے کہا جی ضیاء بھائی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور میں آپ کا سپورٹر ہوں, میں نے آپ کے چینل کو لائک بھی کیا ہوا ہے, سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے اور بیل آئیکن پہ کلک بھی کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو جدھر آپ جائیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے, تو چل میں آیا. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں تو لاہور جا رہا ہوں. کہتے ہیں بس آپ گاڑی نکالیں میں آپ کے پیچھے پیچھے ہوں. تو میں لیٹ سپوز 4 گھنٹے میں وایا موٹر وے لاہور پہنچ جاتا ہوں. تو چلو 4 گھنٹے نہیں, اگر یہ میرے پیچھے ہی آ رہا ہے تو 4 گھنٹے نہیں 5 گھنٹے بعد یہ کہاں ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ یہ لاہور ہی ہوگا نا. میرے پیچھے آ رہا ہے گاڑی تو میں آگے جا رہا ہوں, یہ میرے پیچھے آ رہا ہے. تو چلو میں اگر تیز بھی جاتا ہوں اور 3:30 میں بھی پہنچ جاتا ہوں گھنٹے میں, تو ایونچولی یہ بھی کدھر پہنچے گا؟ لاہور, کیونکہ میرے پیچھے ہی آ رہا تھا. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ جی میں لاہور جا رہا ہوں, جی کہتا ہے جی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, میں آپ کا سبسکرائبر ہوں, میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں, اور اس کے بعد میں نے تو منہ کیا ہوا لاہور کا, یہ اپنا منہ کر لے مری کی طرف, میں نکل گیا لاہور کی طرف, اس کا منہ ابھی بھی مری کی طرف ہے. تو اسی راستے پہ یہ اگر نکل جائے تو 3.5 گھنٹے بعد یہ کہاں ہوگا؟ یہ اچھا سوال ہے, ٹھیک ہے, کہاں ہوگا؟ یہ اگر مظفر آباد نہیں گیا تو پھر یہ نتھیا گلی سائڈ سے آگے کہیں ایبٹ آباد کے قریب پہنچا ہوگا, ٹھیک ہے. تو لاہور کے راستے میں یہ نہیں ہوگا, 3.5 گھنٹے بعد یہ کہیں ایبٹ آباد ہوگا, ٹھیک ہے, ڈپینڈنگ آن ٹریفک کنڈیشنز اور باراکو میں جو برج کے حالات اس وقت چل رہے ہیں, تو یہ کہیں ادھر ہوگا. تو میرے پیچھے تو یہ نہیں آ رہا, اس کا مطلب ہے. بالکل اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے پر تھے؟ اس راستے کو ہم بولتے ہیں صراط مستقیم. یہ وہ راستہ ہے جو دنیا سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے, بلکہ جنت الفردوس تک جاتا ہے, بلکہ اس سے بھی آگے فردوس الاعلیٰ تک اور مقام محمود تک جاتا ہے. یہ وہ راستہ ہے صراط مستقیم کا, دنیا سے شروع ہوتا ہے جنت تک لے کے جاتا ہے آپ کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر تھے. آپ کہہ رہے ہیں جو میرے پیچھے آئے گا, یعنی میں میٹافورکلی اسپیکنگ جو میرے پیچھے گاڑی لگا رہا ہے نا, وہ تو میرے ساتھ ہی پہنچے گا. یعنی جو صراط مستقیم پر نبی کے پیچھے چلے گا, نبی کی پیروی کرے گا, اگر نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں پہنچیں گے تو آپ کہاں پہنچیں گے؟ جنت میں. لیکن اگر آپ دعوے پورے ہیں آپ کے, جی ہم جی عاشق رسول ہیں, ہم تو نبی کے اوپر جان قربان ہے, لیکن منہ آپ کا صراط مستقیم پہ نہیں ہے, اپوزٹ ڈائریکشن میں, آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے صراط مستقیم پہ چلنے کا, آپ کی نیت ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, آپ کی نیت ہی نہیں ہے کہ میں نے تقوی اختیار کرنا ہے, آپ کی نیت ہی نہیں ہے کہ میں نے نفس پہ قابو بھی پانا ہے, تو پھر نبی نے فرما دیا تھا کہ جو میرے پیچھے آئے گا دخل الجنہ, وہ تو جنت میں جائے گا, اور جو میرے پیچھے نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے اس کے دعوے جتنے مرضی ہوں اس کا جنت میں جانے کا موڈ ہی نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. آپ اپنے آپ کو حاجی صاحب, علامہ صاحب, شیخ الحدیث, محدث, جو مرضی کہتے پھریں, اگر آپ اس رستے پہ نہیں ہیں نا تو جنت پھر نہیں ہے اس کے بعد, کیونکہ جنت کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھا کے چلے گئے. تو میں آپ سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں آج اس محفل کے اندر کہ اپنی گاڑی اس ٹریک پہ ڈال لیں. میں کوئی بہت بڑا آپ سے نا کوئی کلیم نہیں لے رہا کہ جی آپ یعنی فوراً رمضان کے بعد کوئی بہت بڑے مفتی بن کے نکلیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ گاڑی اس ٹریک پہ ڈال دیں, ارادہ کر لیں, نیت کر لیں, پلان کر لیں کہ میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے فار دا بیٹر, میں نے بہتر ہو کے نکلنا ہے, بہت زیادہ بہتر بھی نہ ہو, تھوڑا سا ہو جاؤں, چلو تو چلے ہر رمضان تھوڑا تھوڑا بھی میرا اپ گریڈ ہوتا رہے نا, تو اوور آل پھر اچھا اپ گریڈ ہو جائے گا. تو میں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے, میں نے بہتر ہونا ہے. ابھی 1.1 ہوں, میں نے 1.2 پہ جانا ہے, 1.4 پہ جانا ہے, 1.7 پہ جانا ہے. میں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے, بہتر ہونا ہے. آئی کینٹ بی اسٹیگننٹ آلسو, اسٹیگننٹ بھی نہیں رہ سکتا. کھڑا ہوا پانی نا گندا ہو جاتا ہے, جو پانی بہتا رہتا ہے وہ صاف رہتا ہے. تو میں نے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے, یہ میں نے اپنے دماغ میں آئیڈیا لے کے آنا ہے. وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے,
پھر 100 پورا کر دیا اس نے. وہ ایک عابد صاحب تھے نا, بڑے نیک بندے تھے, تو عبادت گزار تھے, عالم نہیں تھے, عابد تھے. ان کے پاس گیا تو ان سے کہا کہ جی میں معافی مانگنا چاہتا ہوں, میرے کوئی یعنی 99 قتل ہو چکے ہیں, تو میری بخشش ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ میں 80-85 سالوں سے عبادت میں لگا ہوا ہوں, مجھے نہیں گارنٹی کہ میں جنت میں گیا ہوں یا نہیں گیا, اور یہ 99 قتل کر کے پوچھ رہا ہے کہ جنت ملی کہ نہیں ملی. انہوں نے کہا تمہارے پہ جنت کوئی نہیں تمہارے لیے, تم تو کنفرم جہنمی ہو. ایک وہ کنفرم جنتی بھی چل رہا ہے نا آج کل. تو انہوں نے کہا تم کنفرم جہنمی ہو, تم 99 قتل کر کے یہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سوال پوچھنے کی. اس نے کہا مطلب کوئی میرا چانس نہیں. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں 85 سال کی عبادت کے پاس جو ہے نا کنفرم نہیں ہوں, تو 99 قتل کے بعد پوچھ رہا ہے. تو اس نے کہا پکی بات ہے. انہوں نے کہا 100% کنفرم جہنمی ہے تو. انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو پھر لو ایک گناہ اور صحیح. انہوں نے چھڑا لیا اور عابد صاحب کو بھی کھڑکا دیا. انہوں نے کہا بھائی جب جانا ہی جہنم میں تو لیٹس گو ان سٹائل. 99 پہ ریٹائرمنٹ کون سی ہوتی ہے, 100 کر کے جاتے ہیں. اگر جانا ہی جہنم ہے تو لیٹس گو ود 100, تاکہ جہنمیوں کو بتاؤں گا کہ 100 بندہ مارا ہوا ہے. اس کے بعد لوگوں نے کہا یہ تم غلط بندے کے پاس گئے تھے, تمہیں عالم کے پاس بھیجنا تھا. پھر وہ ایک عالم دین کے پاس گیا جو دین کو بہت سمجھتا تھا. تو عالم کے پاس گیا تو عالم نے کہا بھائی میں کون ہوتا ہوں تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں آنے والا, جا اللہ سے معافی مانگ, لیکن یہ شہر چھوڑ دے, یہ بستی چھوڑ دے اور اس بستی چلا جا جہاں نیک لوگ رہتے ہیں, ان کے ساتھ صحبت اختیار کر. اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں, بہرحال علماء بیان کرتے ہیں. تو اس بندے نے نا ویٹ نہیں کیا. میں اس کے ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہا ہوں آپ سے. اس کا رویہ کیا تھا؟ اس نے کہا کل پرسوں نہیں, میں اسی وقت نکل رہا ہوں. یعنی طلب کتنی تھی اس کو چینج ہونے کی, ہاؤ ڈیسپریٹ ہی واز ٹو چینج. اس نے کہا میں اسی وقت نکلتا ہوں. وہ روانہ ہوا, راستے میں مر گیا, راستے میں ڈیتھ ہو گئی اس کی. اب ادھر سے جہنم کے فرشتے آ گئے, انہوں نے کہا یہ تو جہنم میں جا کے تو 100 بندہ مارا اس نے. ادھر سے جنت والے فرشتے آ گئے, انہوں نے کہا نہیں لیکن یہ تو توبہ کر چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایک وکیل فرشتے کو بھیجا کہ ان کے بیچ میں نا معاملہ نپٹا کے آؤ. اور یہ دیکھو کہ جس پوائنٹ سے یہ چلا تھا, پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی طرف جا رہا تھا, تو اگر تو یہ ہاف وے لائن کراس کر گیا تو بخشا گیا, اور اگر ہاف وے لائن کراس نہیں ہوئی تو پھر انفارچونیٹلی یہ جہنم میں ہی جائے گا. تو جب فرشتے نے میجرمنٹ کی تو پتہ چلا وہ ہاف وے لائن سے پہلے ڈیتھ ہوئی تھی اس کی. اللہ رب العزت جو رحمان بھی ہیں, رحیم بھی ہیں, غفور بھی ہیں, غفار بھی ہیں, العفو بھی ہیں, الودود بھی ہیں. اللہ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ایک سائڈ سے سکڑ جائے, زمین سکڑ جاتی ہے, وہ ہاف وے لائن کراس کر لیتا ہے, اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. صرف اس کی نیت تھی, ارادہ تھا, اور اس نے پہلا قدم اٹھایا تھا. یاد رکھیں جو اللہ کی طرف ایک قدم لے کے آتا ہے, اللہ اس کی طرف 10 لے کے آتا ہے. جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے, اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. لیکن پہلا قدم اللہ نے نہیں, میں نے اٹھانا ہوگا. پہلا قدم میں اٹھاؤں گا. تو آج صرف اپنے دماغ میں نا پہلا قدم اٹھا لیں. کوئی اللہ لبیک اللہم لبیک, یا اللہ میں آ رہا ہوں تیری طرف, میں تیری طرف آ رہا ہوں. I am not saying کہ I am going to be some great Islamic scholar by the end of the month of Ramadan, but what I am saying is کہ I am going to get better. میں نے بہتر ہونا ہے انشاءاللہ, میں نے تیرا زیادہ محبوب بننا ہے. یہ اگر آپ ارادہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے, اور اصل مقصد آپ نے رمضان کا پا لیا. آخر میں صرف امام ابن رجب کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں عید اس کی نہیں ہے جس نے عید پہ نیا جوڑا سلوایا. عید اس کی نہیں ہے جس نے عید پر نیا جوڑا سلوایا. البتہ عید اس کی ضرور ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیا. اصل عید اس کی ہے. وہ دنیا میں بھی عید منائے گا, اور آخرت میں جو اس کی عید ہوگی نا, وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جو عیدیاں وہاں ملنی ہے نا, کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں, اور میں اس کا جتنا چاہوں گا عطا کروں گا اس کو. باقی ہر چیز کے اوپر پوائنٹس ہیں. آپ ایک حرف پڑھتے ہو نا قرآن کا, آپ نے کہا الف لام میم, 30 نیکیاں ہو گئی. آپ مسجد کی طرف چل کے جاتے ہو, ہر قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے, ہر قدم پہ ایک گناہ مائنس ہوتا ہے. آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو, آپ کو 700 ٹائمز ملتا ہے واپس, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں. لیکن روزہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں, اور اس کا میں جتنا چاہوں گا اجر دوں گا اس کو. ملین دے دوں, بلین دے دوں, ٹریلین دے دوں, وہ اللہ کے اوپر ہے. اور فرمایا 2 خوشیاں ایک روزے دار کو نصیب ہوتی ہیں. ایک وہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے, جتنے بھی آپ ملٹی بلینئر ہو جاؤ نا, روزہ افطار کرنے کا مزہ ہی ہو رہا ہے. سارے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد جب آپ کچھ کھاتے پیتے ہو نا, آپ کہتے ہو یار کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے, یقین کرو اتنا مزہ آتا ہے نا, وہ صبح کی دھوپ, پیاس, گرمی, پسینہ, اور جب کھاتے ہو کہتے ہو یار میں تو ریلیکس ہو گیا ہوں بالکل. خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. اور آپ نے فرمایا دوسری خوشی وہ ہوگی جو اصل خوشی ہے جب میرا بندہ مجھے قیامت کے دن ملے گا. اللہ فرماتے ہیں روزے دار کی 2 خوشیاں, ایک وہ جو روزہ افطار کرتے ہوئے, اور ایک جب یہ مجھے قیامت کے دن ملے گا نا, تو پھر جو اسے خوش کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, بہت جلد میں تجھے راضی کر دوں گا. اور اگر اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے راضی کر دوں گا, تو پھر کتنی شان سے اللہ تعالیٰ ہمیں راضی کرے گا.
اپنی شان کے مطابق، ہمارے اعمال کے مطابق نہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی ہمارے سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل کرے، اپنے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی صف میں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ جو بھی ہم میں سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور فرمائے۔ جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں یا جن کے گھر والے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بھی ہمارے بڑے بزرگ دنیا سے جا چکے ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر رحم فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمیں ہر طرح کے ٹرائلز، ٹریبولیشنز، فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ جس طرح آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اس بہت ہی پیاری اور خوبصورت محفل میں، میری دل سے دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی ملنا نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔